8 آیات پر مشتمل 6واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم، یعنی الذین ينفقون اموالهم، جو لوگ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں باللیل والنہار، رات اور دن، سرا وعلانیۃ، چھپ کر اور ظاہر، جس انداز میں بھی خرچ کرتے ہیں، فلہم اجرہم، تو ان لوگوں کے لیے ان کا اجر ہوگا، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم، اور نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی کوئی غم طاری ہوگا۔ یہاں تک تو صدقات کی بات ہوئی، آگے اس کے بالمقابل سود کے بارے میں آیات آ رہی ہیں۔ فرمایا الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون، وہ کھڑے نہیں ہوں گے، یعنی قیامت والے دن، الا کما یقوم الذی، مگر اس انداز میں جیسے کھڑا ہوتا ہے ایسا شخص، یتخبطہ الشیطان، جسے شیطان نے خبتی بنا دیا ہو، مخبوط الحواس بنا دیا ہو، من المس، چھو کر۔ جیسے ایک مجنون کی حالت ہوتی ہے، قیامت کے دن ان سود خوروں کی حالت یہ ہوگی۔ ذالک بانہم، ایسا اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے قالو، کہا، انما البیع مثل الربا، خرید و فروخت بھی تو سود کی طرح ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اس کی حکمت بیان نہیں فرمائی حکم کی، بلکہ سیدھا حاکمانہ انداز میں فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اور اللہ نے بیع، خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور سود کو حرام قرار دیا۔ یعنی تمہیں حکم ماننا چاہیے، اس کی حکمت کی وجہ سے نہیں، بلکہ حکم آ گیا ہے، اس کے آگے سر تسلیم خم کرو۔ ہاں، بغیر چون چرا کے تم سر تسلیم خم کرو، اس کے بعد اگر حکمت وغیرہ بھی معلوم کرنے کی کوشش کی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ حکمت سمجھ میں آئے گی تو حکم پر عمل کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے۔ لہذا حاکمانہ انداز میں فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اور اللہ تبارک و تعالی نے خرید و فروخت کو حلال کر دیا، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور سود کو حرام فرما دیا۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ، تو جس کسی کے پاس نصیحت آ جائے، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے، فانتہا، پھر وہ باز آ جائے اس اپنے پرانے اس عمل سے، فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو اس کے لیے جائز ہے جو پہلے گزر گیا، کیونکہ پہلے پتہ نہیں تھا اس کے گناہ ہونے کا، لہذا وہ معاف ہے، لیکن اب اسے بہرحال باز آنا پڑے گا۔ فرمایا وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا فیصلہ اللہ ہی کی طرف ہے، اس کا معاملہ اللہ ہی کی طرف ہے، اللہ ہی فیصلہ فرمائیں گے۔ وَمَنْ عَادَ، اور جو پلٹ آیا، جس نے دوبارہ وہی حرکتیں شروع کر دی، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو ایسے لوگ جہنم والے ہیں، آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ تبارک و تعالی سود کو مٹا دیتا ہے، ملیا میٹ کر دیتا ہے، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور صدقات یعنی خیرات و صدقات کو اللہ تبارک و تعالی بڑھاتا ہے، واللہ لا يحب، اور اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں فرماتا، کل کفار اثیم، ہر کفر کے روش پر چلنے والے گناہ گار کو، کیونکہ جس نے انکار کر دیا سود کی حرمت کا، اللہ کے حکم کا انکار کر دیا تو وہ کافر ہے۔ تو لہٰذا فرمایا واللہ لا يحب، اللہ پسند نہیں فرماتا، کل کفار اثیم، ہر گناہ گار کافر کو۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، واقاموا الصلاۃ، اور نماز کو قائم رکھا، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہے، لہم اجرہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم، اور نہ تو ان پر کوئی خوف طاری ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَذَرُوا، اور چھوڑ دو، ما باقی من الربا، جو سود بچ گیا ہے، ان کنتم مومنین، اگر واقعتاً تم مومن ہو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا، فَأْذَنُوا، تو سن لو،
اعلان سن لو بحرب من اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان سن لو۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم نے توبہ کر لی، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو جو راس المال ہیں یعنی جو اصل سرمایہ ہے وہ تمہارا حق ہے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تو تم ظلم کرتے ہو اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے گا۔ یعنی تم نے جو اب تک قرضہ دیا ہوا ہے، اگر اس پر کچھ سود لے چکے ہو وہ تو اب معاف ہے، لیکن اب آئندہ جو ہے جو اصل مال ہے وہ تمہارا حق ضرور ہے، وہ تمہیں ملے گا، لیکن اس پر اب سود کسی صورت نہیں لوگے۔ اسی طرح اگر تم نے قرض دیا ہوا ہے کسی کو تو اس کے بارے میں ایک اور حکم آ رہا ہے، فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، یعنی جس کو قرض دیا ہوا ہے جو مقروض ہے، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر وہ کسی تنگی کا شکار ہے، معاشی تنگی میں ہے، فَنَاظِرَةٌ، تو مہلت ملنی چاہیے، إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، خوشحالی تک، جب تک اس کا ہاتھ کھل نہ جائے اس وقت تک اس کو مہلت ملنی چاہیے، بہتر ہے کہ اس کو مہلت دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم صدقہ ہی کر دو، خیر لکم، تو تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم اس کو معاف ہی کر دو، اسے صدقہ کر دو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، اس حقیقت کو سمجھتے ہو۔ واتقوا، اور ڈرو۔ یہ سب صدقہ کرنا، قرض حسنہ دینا، یہ سب آسان ہوتا ہے اگر انسان کو آخرت یاد ہو، لہذا فرمایا واتقوا یومن، اور ڈرو اس دن سے، ترجعون فیہ، جس دن تمہیں لوٹایا جائے گا الی اللہ، اللہ کی طرف، ثم توفی کل نفس، پھر ہر نفس کو، ہر جان کو پورا کا پورا ملے گا، ما کسبت، جو اس نے کمایا، یعنی جو نیکیاں کی وہ سب اسے پوری کی پوری ملیں گی، اور اگر گناہ کیا تو اس کا بدلہ بھی ملے گا۔ وہم لا یظلمون، یہ سب کچھ اس طرح ملے گا کہ وہم لا یظلمون، ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، یعنی جو ان کا میرٹ بنے گا اس کے مطابق ہی سب کچھ انہیں ملے گا۔ 7واں رکوع شروع ہو رہا ہے جو 2 آیات پر مشتمل ہے۔ سود کے ذکر کے بعد اب ادھار کے لین دین کے بارے میں ہدایات دی جا رہی ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا تداینتم، اذا تداینتم بدین، جب تم ادھار کا کوئی معاملہ کرو، الی اجل مسمی، کسی معین میعاد کے لیے، فاکتبوہ، تو اس کو لکھ لیا کرو، ولیکتب، اور چاہیے کہ لکھ لے، بینکم، تم لوگوں کے درمیان، کاتبن، جسے لکھنے کی صلاحیت ہے، لکھنے والا، بالعدل، انصاف کے ساتھ، ولا یابا کاتب، جس کو لکھنا آتا ہے وہ انکار نہ کرے لکھنے سے، ان یکتبا، وہ لکھنے سے انکار نہ کرے، کما علمہ اللہ، جیسے اللہ نے اسے سکھایا، فلیکتب، تو اسے چاہیے لکھے، ولیملل الذی علیہ الحق، اور اسے وہ لکھوائے جس کے ذمے حق بنتا ہے، ولیتق اللہ ربہ، اور اسے چاہیے کہ اپنے رب کا تقوی اختیار کرے، ولا یبخس منہ شیئا، اس میں سے کچھ کمی نہ کرے، یعنی جیسا کا جیسا حق اس کے ذمے بنتا ہے وہی پورا کا پورا لکھوائے۔ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، تو اگر وہ شخص جس پر حق بنتا ہے، یعنی جو ادھار لے رہا ہے، سفیہن، ناسمجھ ہے، او ضعیفن، یا کمزور ہے، او لا یستطیع ان یمل، یا وہ نہیں لکھوا سکتا کسی بھی کمزوری کی وجہ سے، کسی عارضے کی وجہ سے، کوئی ایسی اسے کمزوری یا عذر ہے کہ وہ نہیں لکھوا سکتا، ان یمل ہوا کہ وہ نہیں لکھوا سکتا، فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ، تو اس کے ولی کو، اس کا جو سرپرست ہے، اسے چاہیے کہ وہ لکھوائے، بالعدل، انصاف سے، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور جو لکھوایا ہے اس پر استشہدوا، گواہ بنا لو، شہیدین، 2 گواہ، من رجالکم، جو تمہارے مردوں میں سے ہوں، فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، پھر اگر وہ 2 مرد نہ ہوں، یعنی 2 مرد میسر نہ ہوں، فرجل وامرأتان، تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، ممن ترضون، ان لوگوں میں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو، من الشہداء، گواہوں کے طور پر، ان تضل احداہما، تو جو 2 عورتوں کا معاملہ ہے اس کے بارے میں فرمایا ان تضل احداہما، کہ اگر ان میں سے ایک
ڈائیورٹ ہو جائے اور بھول جائے، رائے حق سے ہٹ جائے، فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، تو اس کو دوسری جو ہے وہ یاد دلا دے گی۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ، اور گواہوں کو چاہیے کہ انکار نہ کریں، اذا ما دعوا، جب بھی انہیں بلایا جائے، وَلَا تَسْأَمُوا، اور تم لوگ نہ اکتایا کرو، ان تکتبوہ، کہ اس کو لکھو، یعنی لکھنے سے معاملے کو، لین دین کے معاملے کو، ادھار کے لین دین کے معاملے کو لکھنے سے اکتایا مت کرو، صغیراً او کبیراً، چاہے وہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، الی اجلہ، اس کی مدت تک، یعنی جو ایک میعاد معین کا ایک وعدہ ہوتا ہے کہ اس وقت تک پیسے ادا ہو جائیں گے، وہ رقم، وہ معاملہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، اس کو لکھنے سے اکتایا مت کرو۔ ذالکم اقسط عند اللہ، تو تم لوگ یہ سن لو کہ یہ جو چیز تمہیں بتائی جا رہی ہے، اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں زیادہ قرین انصاف ہے، وہ اقوام للشہادہ، اور گواہی قائم کرنے کے لیے زیادہ بہتر ہے گواہی کے حوالے سے، وہ ادنا، اور زیادہ قریب ہے، اللہ ترتابو، کہ تم لوگ کسی شک و شبہ میں مت پڑو، الا، مگر، ایسی صورت میں یہ عدم کتابت اور عدم شہادت کی اجازت ہے، ان تکون تجارتا حاضرتا، کہ وہ چلتی تجارت ہو، یعنی دست بدست وہ معاملہ ہو رہا ہو، تدیرونہا، جو تم کر رہے ہو اسے، بینکم، آپس میں، فلیس علیکم جناح، تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں، اللہ تکتبوہا، کہ تم اسے مت لکھو، اگر پھر نہ لکھو تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور گواہ بنا لیا کرو جب تم باہم خرید و فروخت کرو، وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، تو اس پورے سلسلے میں جو لکھنے والا ہے اسے بھی کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے، اسے بھی کوئی تکلیف ضرر نہ پہنچایا جائے، ولا شہید، اور نہ ہی کسی گواہ کو۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم نے ایسا کیا، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو یہ تمہاری طرف سے نافرمانی ہوگی، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی دل میں رکھو، اللہ کا ڈر دل میں رکھو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تمہیں علم دیتا ہے، اللہ تمہیں بتلاتا ہے، واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر تم لوگ کسی سفر پر ہو، یعنی یہ چیزیں دستیاب نہیں ہیں، لکھنے والا اور گواہی والا معاملہ، تو تم سفر پر ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور تمہیں کوئی کاتب میسر نہیں، کوئی کاتب تم نہیں پاتے، ایسا شخص جو لکھ سکے، فَرِحَانٌ مَقْبُوضًا، تو پھر گروی رکھ لو، جو قبضے میں لے لو، کوئی گروی قبضے میں لے لو، فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پھر اگر کوئی تم میں سے کسی پر بھروسہ کر لے، امانت دے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي تُؤْمِنَ، تو اس شخص کو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے، جس کو امانت دی گئی ہے، وہ ادا کرے امانتہ، اپنی امانت، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اسے چاہیے کہ اپنے رب کا خوف دل میں رکھے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور تم لوگ گواہی کو مت چھپایا کرو، وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو شخص بھی گواہی چھپائے گا، اسے چھپائے گا، یعنی گواہی کو چھپائے گا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو وہ دل کا گناہ گار ہے، اس کا دل ہی گناہ گار ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالی جو کچھ تم کرتے ہو جاننے والا ہے، سب علم رکھتا ہے۔ تیسرے پارے کا 8واں رکوع، جو کہ سورۃ البقرہ کا 40واں اور آخری رکوع ہے، ایک عظیم الشان رکوع ہے جس میں 3 آیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا اختیار ہے، اللہ ہی کی ملکیت ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور فضاؤں میں ہے، و ما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر تم لوگ ظاہر کر دو اس چیز کو جو تمہارے دل میں ہے، یعنی دل کی باتوں کو ظاہر کر دو، اپنے باطن کی باتوں کو ظاہر کرو، او تخفوہ، یا اس کو چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تو اس کا محاسبہ احتساب کرے گا، فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، فیغفر لمن یشاء، تو وہ جسے چاہے گا اس کی مغفرت فرمائے گا، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہے گا عذاب دے گا،
یعنی سارا اختیار مغفرت کا اور عذاب کا اللہ ہی کو حاصل ہے اور کسی کو حاصل نہیں، اور وہ تمہاری دل کی باتوں کا بھی، چاہے وہ تم ظاہر کرو یا نہ کرو، چھپاؤ، دونوں صورتوں میں حساب کرے گا، اس کا محاسبہ کرے گا۔ اس بارے میں آگے جا کے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایسے خیالات جو بغیر ارادے کے آ جائیں ان پر تو بخشش ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، لیکن ایسے خیالات یا عقائد جن کو انسان خود پکا ارادہ کرے اور جن کے بارے میں بار بار جان بوجھ کر سوچتا رہے، وہ اللہ ان پر گرفت ہوگی۔ تو آگے فرمایا فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا مغفرت فرمائے گا، یعنی مغفرت کا اختیار اللہ کے پاس ہے، حساب وہی کرے گا، اختیار اسی کے پاس ہے۔ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور وہ جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور ہر چیز پر اللہ ہی قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز پر اللہ ہی کا اختیار ہے۔ آمن الرسول، رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایمان لے آئے، بما انزل الیہ من ربہ، جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل ہوا، والمؤمنون، اور مومنین بھی، سب کا ایمان ہے۔ کل آمن باللہ، یہ سب ایمان لے آئے اللہ پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر۔ لا نفرق بین احد من رسلی، اور ان کا یہ سب جو رسولوں پر ایمان ہے وہ اس درجے کا ہے کہ وہ کہتے ہیں لا نفرق بین احد من رسلی، ہم اس کے رسولوں یعنی اللہ کے رسولوں کے درمیان کسی ایک کے درمیان بھی تفریق نہیں کرتے، کسی ایک کو بھی مائنس نہیں کرتے، ہم سب کو بحیثیت رسول اللہ کا رسول مانتے ہیں، سب پر ہمارا ایمان ہے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور یہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے خوش دلی سے قبول کیا، عمل کیا اس کے مطابق۔ غفرانک ربنا، اے ہمارے پروردگار ہماری بخشش فرما دے، ہم سمے، تو یعنی یہ ہر وقت اللہ کی معافی کے خواستگار رہتے ہیں۔ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری طرف ہی لوٹنا ہے، یعنی ان کا یہ یقین ہوتا ہے کہ ہمارے ہر معاملے نے اور ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو اللہ کے ہاں ہماری کسی چیز کی پکڑ نہ ہو تو اس کے لیے اللہ کی بخشش مانگتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا آخری آیت میں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں دیتا، اس کی کیپیسٹی سے زیادہ اس کو ذمہ داری نہیں دیتا۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ نے جو چیزیں فرض کی ہیں یعنی لازم قرار دی ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ انسان کی کیپیسٹی میں ہیں تو لازم قرار دیا ہے، اگر کیپیسٹی اور اس کی وسعت سے باہر ہوتی تو کبھی لازم قرار نہ دیتا۔ وہ اور بات ہے کوئی انسان اپنی کم ہمتی سے کسی بات کو یہ سمجھ لے کہ یہ میرے بس میں نہیں ہے، ایسا نہیں، جو بس میں ہے اللہ نے وہی حکم دیا ہے۔ تو فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کسی نفس کو کوئی ذمہ داری نہیں دی مگر جو اس کی وسعت کے مطابق ہو۔ لہا ما کسبت، تو اس نفس کو یعنی انسان کو، جان کو، چاہے وہ جن ہے چاہے انسان ہے، لہا ما کسبت، اس کو فائدہ ملے گا جو اس نے ارادے سے کمایا، ارادے سے کیا، وعلیہا ما اکتسبت، اور اس کو گناہ ہوگا، اس پر پینلٹی ہوگی، ما اکتسبت، جو اس نے ارادے سے کیا۔ ربنا لا تؤاخذنا، تو یہاں دعا سکھائی جا رہی ہے، فرمایا ربنا، مسلمانوں کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ ربنا، اے ہمارے پروردگار، لا تؤاخذنا، ہماری پکڑ مت کیجیو، ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، او اخطانا، یا ہم سے کوئی چوک ہو جائے، یا اللہ ہماری بھول چوک پر ہماری پکڑ مت کیجیو۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، ولا تحمل علینا، اور ہم پر نہ لادنا، ہم پر نہ ڈال دینا، اسرن، ایسا بوجھ، کما حملتہ، جیسا بوجھ آپ نے ڈالا، علی الذین من قبلنا، ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے، ان پر جو سخت احکام آئے تھے، آپ ہمیں ان سخت احکام سے بچانا، ان سے جو نافرمانیاں ہوئی تھیں ہمیں ان نافرمانیوں سے بچانا، اور ان نافرمانیوں کا جو وبال ان پر آیا تھا ہمیں اس سے محفوظ رکھنا۔ ربنا ولا تحملنا، اے ہمارے پروردگار اور ہم پر مت بوجھ ڈالنا، ما لا طاقت لنا بھی، جس کی ہمیں طاقت حاصل نہیں ہے، واعف عنا،
اور ہم پر معافی کا معاملہ فرماتے رہیے، واغفر لنا اور ہمیں بخشتے رہیے، وارحمنا اور ہم پر رحم فرمائیے، رحم فرماتے رہیے، انت مولانا تو ہی تو ہمارا حامی و ناصر ہے، تو ہی تو ہمارا مولا ہے، فانصرنا تو ہماری مدد فرما علی القوم الکافرین کافر لوگوں کے خلاف۔